حالات پھر کافی خراب ہوئے ہیں، اور تقریباً سیم ٹائم میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہوتے ہیں. دونوں میں تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے 10-15 دنوں کی، اور اس کے بعد ایسے بڑے حملے ہو جاتے ہیں. اور ماڑا والا اٹیک ہو پسنی میں جو ہوا، یا پھر میاوالی ہو، یا پھر اس کے علاوہ تیرا میں جو ابھی ہوا، لیفٹیننٹ کرنل ہمارے اور باقی ان کے ساتھ جو کچھ ٹروپس تھے ان کی جانے گئی، وہ شہید ہوئے. یہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس سے 2 دن پہلے ڈی آئی خان میں، لکی میں، ٹانک میں. لیکن کیا وجوہات ہے کہ ہمیں خبر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہماری انٹیلیجنس کنیکٹیوٹی کمزور ہے یا کیا وجہ ہے؟ کتنا بڑا عملہ پلان ہوتا ہے اور مطلب خبر نہیں ہوتی، کیونکہ میاوالی بیس ہو یا کوئی اور بیس ہو، اس کے اوپر اس طرح کا حملہ یا پھر اس کے اندر گھسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخر، پہلی بات تو کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا ٹیررزم والا فنامنا. میرا ذاتی جو انالیسس ہے یا ذاتی تجزیہ جو میں یہ دیکھتا ہوتا ہوں ذاتی طور پر، میرا خیال ہے ہم لوگ کہیں اس کو اوور سائٹ کہیں یا نگلیکٹ کہیں یا کوئی ایمبیشس قسم کی سوچ کہیں، بٹ وی فالٹڈ سم ویئر جہاں پر ہم نے یہ ایزیوم کرنا شروع کر دیا کہ وی ہیو سکسیڈڈ پرابیبلی. ٹھیک ہے، ہم 4.1 پر ڈے کی ریشو سے آج 1 پوائنٹ سمتھنگ کی ریشو پر چل رہے ہیں. ایوری ڈے دیر از اٹیک. بیچ میں آپ کی بات لال پیریڈ آتا ہے 15 دنوں کا، لیکن اس کے بعد اگلے 15 دنوں میں وہ ان 15 دنوں کی کسر پوری کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کا جو میں سمجھ پایا وہ یہی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پائے گلوبل سچویشن کو. تو نہیں کہوں گا میں، ہمارا انٹرنل ایشو ہے جو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. میں آج بھی وہی پٹ یور ہاؤس ان آرڈر والا ہے. کس کا قصور ہے، who is to be blamed. دیکھیں، بلیم میرے پہ تو آنے سے رہا، نہ آپ پہ آنے سے رہا، نہ عوام کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. بلیم اسی پہ آئے گا جو ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار اسٹیٹ پہلے ہے، انسٹیٹیوشنز اس کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ اس کے ساتھ ہے. تو یہ دے آل آر ٹو بی بلیمڈ انکلوڈنگ، چاہے آپ اس کو سیکورٹی اپریٹس کہیں، چاہے انٹیلیجنس اپریٹس کہیں، چاہے گورننس کا اپریٹس ہے اس کو کہیں. یہ سارے کے سارے چونکہ ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اور آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ اس پہ نہیں کر پاتے تو یو آر آنسریبل. دو ہمارے ہاں آنسر ایبل ہونا اور اکاؤنٹیبلٹی میں آنا ایک مشکل فیز ہے یا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں، ٹی ٹی پی ہے یا اس کے یہ نئے نام جو آپ بالکل تحریک جہاد، ہاں تحریک جہاد، روز ایک نیا نام ایمرج ہوتا ہے. آج ایک ہے، کل دوسرا ہوگا، پرسوں ایک اور ہوگا نام. ان ناموں سے فرق نہیں پڑتا، نہ میں ان ناموں کو اتنا توجہ دیتا ہوں. میری جو فوکس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فنامنا کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. بالکل. یہ لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ختم ہو رہے، جی ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے، کہاں پر کمزوریاں ہیں ہماری، وہ کدھر سٹرونگ ہیں. جب تک ان سارے سوالوں کے جواب آپ نہیں تلاش کریں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. جی ہم ٹرین ہو چکے ہیں، 20 سال کی جنگ ہم لڑ چکے ہیں ان کے ساتھ. 2004 2003 سے 5 سے شروع کریں، آج 2023 تک ہم ٹیررزم کی وار میں شامل افغانستان کے ساتھ ہوئے، پھر ہم خود ہی ٹیررزم کا شکار ہو گئے اور آج اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا اور کے پی کا، دونوں پروونسز، یہ دونوں پروونسز سفر ہو رہے ہیں، ان کی نیبرہڈ کی وجہ سے سفر ہو رہے ہیں. جی یہ بھی ایک ریالٹی ہے. میاں والی کیوں؟ میاں والی کلوز ٹو کے پی ہے. تو میاں والی کسی زمانے میں
ابھی بھی ویسے میاں والی والے خود کو پشتون کہتے ہیں بھی پشتون اور بولتے بھی پشتو، بولتے بھی ہیں، لیکن ہیں شامل پنجاب پروونس میں ایڈمنسٹریٹولی، لیکن اٹ از ان دی کلوز پروگزیمٹی ٹو بنو اینڈ ڈی اے خان اینڈ لکی، جو فاٹا کا لکی مروت اور وہ فاٹا کے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں. تو یہ ڈیپ کیوں نہیں جاتے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار وائی ناٹ سم ادر پلیسز، وائی ناٹ سینٹرل ایریا، وائی بلوچستان اینڈ کے پی، شاید یہ سافٹ، شاید یہاں پر ہم سافٹ ہیں. جی پنجاب بھی جاتے رہے ہیں، سندھ میں بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے، وہ چائنیز والوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا، لیکن میجر جنگ یا میجر برنٹ جو آیا ہے وہ کے پی اور بلوچستان میں. کے پی میں ٹی ٹی پی ڈومینیٹڈ رہا ہے، بلوچستان میں نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ ڈومینیٹڈ رہا ہے یہ سارا فینومینا. ابھی آپ کی بات کی یہ کرتا کوئی اور ہے، ذمہ داری کوئی اور اٹھاتا ہے، اس سے میں اس کو اسی فرینچائز ہوگی، بالکل اسی کا نیا نام ہوگا، بالکل اسی میں سے کوئی گیٹ اوے یا بریک اوے ادھر جا کے بیٹھا ہوگا، چاہے بریک اوے نہ ہو چاہے یہ الائنس ہو، انہوں نے کہا یار ہم پروسکرائبڈ ہیں، تیرا نیا نام ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی الارمنگ ہیں. ہم ابھی تک پرائورٹائز نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم اس کو پولیٹیکل اینگل اگر دینا چاہتے ہیں پالیٹکس کی طرف، تو انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پچھلی بار بھی آپ سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا ہم سیاسی بدامنی، ہم اقتصادی بدامنی، ہم گورننس کی وہی سیاسی میں آگی، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں جوڈیشل یا جس کو ہم کہتے ہیں عدالتی بدامنی، ہم ہر قسم کی بدامنی کا شکار ہوئے ہیں. ہر طرف ہمارا ایشو جو ہے وہ گریو ہے، جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. ایک پیج پہ لوگ نہیں ہیں، وہ پیج بھی وہی ہر بار کہتا ہوں پیج ہم ڈھونڈیں گے کہاں ملے گا ہمیں، لیکن ہم پیج پہ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ there is some coordination issue. ہم مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہم سیکورٹی کو کیوں پرائورٹائز نہیں کر رہے. کرنا پڑے گا آپ کو. اگر امریکہ ایک 9/11 کے بعد اپنا سب کچھ ایک سائڈ پر کر کے افغانستان آ کر اس سیکورٹی کو پرائورٹی پہ لے گیا تو وہ تو ہم سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں، بالکل سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں، ہم سے بہتر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن ایک چیز بڑی پریڈومیننٹ ہے کہ کم از کم وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ریئیکٹ کر پا رہے؟ اگر ہم اس کا دو اینگل میں آج سوچتا رہا سارا دن کہ یہ اگر یہ اندرونی ہے تو ہم کیوں نہیں کنٹرول کر رہے اس کو؟ اندرونی فیکٹر تو میرے ہاتھ میں ہے نا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اگر میرے اندر کے لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں، ایبیٹرز ہیں، تو پھر میں کیوں نہیں ان کو کنٹرول کر پا رہا؟ کیا وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا نیٹ ورک اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کو اوور پاور نہیں کر پا رہا؟ اس کا مطلب ہے اگر میں اس کو اندرونی دشمن سمجھتا ہوں تو میں کسی اور کو نہیں بلیم کروں گا، پہلے خود کو بلیم کروں گا کہ میں نے اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن چونکہ فوکس ہم آؤٹ آف فوکس ہیں، اس وقت آؤٹ آف فوکس ہیں، سیکورٹی ہمارا فوکس نہیں ہے. دوسرا اگر ہم اس کو بیرونی سمجھتے ہیں، مداخلت یا ان کو سپورٹ، تو پھر ہم کیا آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس پورے فینومینا کو، اس سسٹم کو؟ نیبرہڈ ہماری دونوں طرف ہم ڈیفیکلٹ نیبرز میں ہیں، بلکہ تیسرا نیبر بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، بٹ وہ کم از کم وائلنٹ نہیں ہے. دو نیبر تو ایک تو بہت وائلنٹ ہے، دوسرا بھی وائلنٹ ہی ہے تقریباً. تو ہم دو نیبرہڈ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے شاید
میں سسٹم کا مجھے تو ہے کافی چیزوں کی خیر، لیکن جو جنہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کو اس فینومینن کے اگینسٹ، کیا وہ کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ کیا کوئی مصلحت ہے یا کمزوری ہے؟ اوکے، یا ہم انٹینشنلی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ آٹو پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی، انجن بند ہو جاتا ہے تو ہم ری اسٹارٹ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسٹارٹ ہو جائے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں بلکہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی بند ہو گیا، نہیں کام کر رہا تو اس کو بند کر کے پھر آن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. تو یا ہم کسی مصلحت یا اور اب یہ چیز بڑی الارمنگ ہے میرے لیے کہ میں اندرونی طور پر کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہا اس چیز کو. جی، جب تک میں اندرونی طور پر اس کو کنٹرول نہیں کروں گا، میں بیرونی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا. ساتھ ہی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں جب تک بیرونی دشمن کو کنٹرول نہیں کروں گا تو میں اندرونی طور پر چیز کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل. ڈسکشن کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ فینومینا ٹیررزم کا ہے اور ٹیررزم کے باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں جو ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جی بالکل سر، یہ باؤنڈری لیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بے شک، بالکل صحیح. چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے ایران ہے، چاہے سنٹرل ایشیا، چاہے انڈیا ہے، ہم لے لیں ہم ان ممالک یا نیبرہڈ کو. تو یہ ٹیررزم ہر کوئی اس کو ایک تو اس نے پچھلے ریسنٹ پاسٹ سے مراد پچھلے 20-25-30 سال میں ٹیررزم ایک کانسٹنٹ پراکسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے. جی، چاہے وہ مسلم کنٹری ہیں، چاہے وہ نان مسلم کنٹری ہیں، چاہے ان کے کوئی بھی آبجیکٹو ہیں، تو ٹیررزم کو ایز اے پراکسی استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایز اے پراکسی استعمال کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو کریٹ کیا جاتا ہے، ان کو پھر اکارڈنگلی مولڈ کیا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. وہی داعش جو کبھی مڈل ایسٹ میں ایکٹیو تھی، وہی داعش ادھر آ کر ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہی القاعدہ جو افریقہ میں ہوا کرتی تھی، وہی القاعدہ ہمارے ریجن میں آ کر ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہی القاعدہ آپ کو فار ایسٹ میں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے. تو اس کی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا لمٹ لیس یا باؤنڈری لیس فینومینا ہے ٹیررزم کا. بالکل ہمارے اس میں مجھے یہی ویکنس نظر آتی ہے کہ ہم آئی ڈونٹ نو سمجھ نہیں پائے، یا انٹینشنلی سمجھ نہیں پا رہے، یا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح، اکنامکلی ہم اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہے اور ریئیکٹ نہیں کر پا رہے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ سا ایک سینیریو. میں کبھی کبھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ ہم نے 20 سال کی ایک جنگ لڑی اور پھر دوبارہ ہم اسی فینومینا میں دوبارہ آ گئے. دوبارہ جب یہ دو بڑے واقعات ہوتے ہیں، ایک جی مطلب بالکل ابھی جو ریسنٹلی 2 بڑے واقعات ہوئے، اور ویسے تو اگر 1 سال کا اگر ہم ڈیٹا نکال دیں تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. اور یہ بھی پکس کی ابھی ایک رپورٹ آئی تھی سپٹمبر میں، انہوں نے پبلش کی تھی کہ اگست کا مہینہ اتنا سخت رہا ہے جتنا کہ لاسٹ 10 ایئرز میں بھی اتنے بڑے حملے یا پھر اتنی بڑی کیجوالٹیز نہیں اٹھانی پڑی. تو لیکن سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی سرفراز بگٹی ہمارے ہوم منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے تو یہ بات کرے، کوئی بھی ہوتا ہے، یا ڈیفنس منسٹر، وہ کہتے جی بس افغانستان ہے، کوئی کہتے جی ہندوستان. سر تو افغانستان کے ساتھ ابھی تک ہم چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں کر سکے، یا ہم کرنا نہیں چاہتے کہ بھئی آپ اپنا گھر صحیح کریں، ہم اپنا گھر صحیح کرتے ہیں، نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ ہمیں چھیڑیں. اس طرح ممکن نہیں ہے. جو رول کر رہا ہوتا ہے اس نے کبھی بھی وہ بلیم خود اپنے پہ نہیں ڈالتا. رائٹ، کوئی بھی جگہ پر آپ دیکھیں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ
کوشش کرتا ہے کہ یار یہ نہیں، میں تو نہیں، یہ تو کہیں اور سے ہو رہا ہے کچھ، ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، ہم تو nobody اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک بلیم. غلطی کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. فخر بالکل صحیح کہہ کہ دل گردے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں میری غلطی تھی، اور ریزگنیشن دے کر پوسٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہوتے ہیں. یس یہ کم لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو اس کا بہت فقدان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بڑا ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، یا اکنامک فیلئر ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کی فورن پالیسی کا فیلئر ہوتا ہے. میں نے کسی کو نہیں دیکھا آج تک ریزائن دیتے ہوئے اس بات کے اوپر کہ یار میں نے ہی پرفارم کر پایا. بالکل. تو اسی کو سامنے رکھیں. پھر جب اسی کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن افغانستان سے لوگ آ جاتے ہیں. تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہے افغانستان سے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو روکنے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ ایک اسٹیٹ کے طور پر بیہیو کریں. آپ کا میکنزم ہونا چاہیے. آپ نے فینس لگائی ہے، اس فینس کو آپ نے اس لیے لگایا تھا کہ ٹیررزم کے فنامنا کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اگر وہ فینس کنٹرول نہیں کر پائی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیوار کھڑی کریں گے فلسطین کی طرح. لیکن اگر فلسطین کی طرح دیوار کھڑی کریں گے تو ادھر بھی حماس نے وہ دیوار بھی کراس کر لی. بالکل. لیکن وہ ڈیفرنٹ فنامنا ہے، اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. یہاں پر تو چیز مختلف ہے. ابھی ہم نے افغان ریفیوجیز والا جو سٹیپ لیا، یہ سٹیپ بھی ایک نی جرک ری ایکشن کے طور پر مجھے نظر آتا ہے. although I have all the rights، اور بالکل پاکستان کا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل نارمز والا رائٹ ہے کہ آپ کے ملک میں جنگ ختم ہو گئی ہے، آپ واپس جائیں، سامان اٹھائیں جائیں. بالکل ٹھیک ہی ہے، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے ٹائمنگز کو چوز کیا، آپ نے میتھڈالوجی کو چوز کیا، آپ نے اس کو کس طریقے سے کریں اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کا میتھڈالوجی کا میں تھوڑا سا کوسچن مارک میرے پاس آتا ہوتا ہے. لیکن بات وہی جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم افغانستان کو میں نہیں بلیم کرتا. افغانستان کو صرف اس چیز پہ میں بلیم کروں گا کہ وہاں پر ٹی ٹی پی پائی جاتی ہے. بالکل اس پہ میں ان کو بلیم کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ان کو بلیم کروں گا جنہوں نے بارڈر کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر ہے، چاہے وہ منسٹری آف ڈیفینس ہے. بالکل چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. بالکل یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میری حفاظت کرنی ہے. میں ایک عام شہری کے طور پر بات کر رہا ہوں، میں ایک عام انسان پاکستانی کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ میری حفاظت، میری پروٹیکشن، میری سیفٹی سیکورٹی کا ذمہ دار اسٹیٹ ہے. اور میں اسٹیٹ کو بلیم کروں گا اگر میرے فائنینشیل اور میرے فزیکل، میری زندگی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں اور وہ نہیں رک پا رہے، تو میں کس کا جا کے گریبان پکڑوں گا؟ میں اسٹیٹ کا گریبان پکڑوں گا. میں افغان کا گریبان جا کے نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی تمہارے پاس ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستان آتے ہیں. تو میں اس کو تو نہیں، میں تو اپنی اسٹیٹ جس کی ذمہ داری ہے مجھے ایک سیف انوائرمنٹ دینا، گلوبل نارمز ہیں، سوشل نارمز ہیں، مورل نارمز ہیں، پولیٹیکل نارمز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل فار دی ویل بینگ آف اٹس سٹیزن. تو اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو فالٹ لائز ود دیم ناٹ ود می. تو افغانستان میں صرف ایک ایشو ہے جس کو میں کہتا ہوں بالکل ٹی ٹی پی وہاں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اگر وہ نہیں ریئیکٹ کر رہے تو کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ میرا حق بنتا ہے، میرا سوال بنتا ہے ان سے بھی. بالکل صحیح. اس سے مجھے وہ نہیں روک سکتے. یہ اسی طرح ہے جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ جی طالبان القاعدہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، القاعدہ کے ہیڈ کو ہمیں حوالے کیا جائے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس ہے. اور اس نے جب کہا کہ نہیں ہم نہیں دیتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں، اور پھر وہ آ گئے. تو اگر میری اسٹیٹ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے اور اس ریکویسٹ کو نہیں انٹرٹین کیا جا رہا، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہوں کہ پھر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکیں اکراس دی بارڈر. ایک فینومینا ہے نا.
یہ رائٹ یہ امریکہ نے دنیا کو کہا ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کسی اور ملک سے حملہ ہوتا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے, تو یو ہیو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. جس طرح انڈیا نے ایک بار کہا تھا کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو ریسپونڈ, اور انہوں نے بالا کوٹ میں ایک ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی. کتنا سکسیسفل تھا نہیں تھا از اے ڈفرنٹ ایشو. انہوں نے یہ ایک اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. تو کیا یہ حق صرف ان کے پاس تھا؟ لیکن حق کے لیے آپ کو طاقتور ہونا پڑتا ہے نا. You have to be powerful. You have to be economically powerful. You have to be militarily powerful. You have to be politically powerful to respond. تو اگر آپ powerful نہیں ہیں تو پھر then you have to live with the evil. آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, گزارا کرنا پڑتا ہے. تو یا تو ہم یہ سیکھ جائیں کہ بالکل ہم اس منی ایس کے ساتھ رہیں گے ریسٹ آف دا لائف, اور ہم لڑتے رہیں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے. آئی ڈونٹ نو اس کو ہم قربانیاں کہیں یا کیا کہیں, اور ہمارے بچے مرتے رہیں گے اور ہماری املاک تباہ ہوتی رہیں گی, اور دنیا میں ہم ٹیررزم کے اسٹیٹ کے نام سے چلتے رہیں گے. یا تو آپ اس فینومینا کو ایکسیپٹ کر لیں اور اسی میں رہنا شروع کر دیں, اور اگر آپ اس میں نہیں رہ سکتے تو پھر آپ رسپونڈ کریں. رسپونڈ دونوں کو کریں, انٹرنلی بھی کریں ایکسٹرنلی بھی کریں. انٹرنلی پہلے کریں بیکاز گھر آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر آپ ایکسٹرنل پارٹس کو کنٹرول کر سکیں گے, ایکسٹرنل ایگریشن کو کنٹرول کر سکیں گے. سر ایک چیز مطلب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے جن کا یہ کام ہے وہ پولیٹکس میں انوالومنٹس کی وجہ سے پھر یقیناً ٹائم جب آپ کا ادھر ویسٹ ہوگا تو وہ پھر وہ چیز آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پائیں گے جو ہمیں کرنا ہے. ہمیں بی ایل اے کو دیکھنا ہے, ہمیں اس طرح کی اور آرگنائزیشنز کو دیکھنا ہے, ہمیں ٹی ٹی پی کو دیکھنا ہے, ہمیں داعش کو دیکھنا ہے, پتہ نہیں کتنے آرگنائزیشن ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, ہمارے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. سر تو اس کے اوپر کوئی کلیئر پالیسی ابھی تک آپ کو لگتا ہے آپ نے سرو کیا ہے کہ ابھی کوئی ہمارا دماغ کھلا ہے, ہم کہے کہ یار آج سے شروع کر لیں, چلے کل ہم نے جو غلطیاں کی کر لی, جو بھی ہم نے کویا یا پایا وہ کر لیا, لیکن آج سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں نا, کوئی صحیح شروعات تو ہم کر سکتے ہیں نا کسی رائٹ ڈائریکشن میں. ہاں وہ کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ, یا اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اور وہ کہتے ہیں جرنی ٹو دی ملینز آف مائلز, یا وہ اسٹارٹ ود دی فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا نا, نہیں شروع. تو بالکل پاکستان انفارچونیٹلی ہسٹوریکلی ایوب خان سے شروع کریں اور پرویز مشرف تک لائیں تو ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن, اگر ہم انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز کی بات کرتے ہیں, کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہر جگہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے, ایون امریکہ از کنٹرول ڈیموکریسی, ہماری نیبرہڈ میں کنٹرول ڈیموکریسیز ہیں. تو یا تو آپ انفارچونیٹلی پاکستان میں انٹرونشنز ہوتی اور ان انٹرونشنز کی وجہ سے ہم گلوبلی انٹرنلی ایکسٹرنلی لیبل ہوئے ہیں کہ جہاں پر ڈیموکریسی فلرش نہیں کر رہی ہے, بریکس آ رہی ہیں, انٹرونشن ہو رہی ہیں, بیونڈ کانسٹیٹیوشنز چیزیں جا رہی ہیں, پولیٹیشنز ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, پولیٹیشنز ملٹری کو بلیم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہو رہی ہیں نا. بالکل ٹھیک. بلیم کس کو کریں؟ دونوں کو کریں, ایک کو کریں؟ ایک دوسرے کو کر رہا ہے, دوسرا دوسرے کو کر رہا ہے. وہ کہتا ہے وہ انیفیشینٹ ہے, وہ کہتا ہے وہ ہمارے کاموں میں انٹرفیئر کر رہا ہے. بٹ باٹم لائن میرے نزدیک ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ ملٹری از ناٹ میڈ ٹو رول. میں ہمیشہ اس ویو کر رہا ہوں. سروس میں ہمیشہ اس وقت بھی یہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں ٹرین اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم رول کریں ملک کو, ہمیں تو ٹرین اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اس ملک کو. زبردست. مجھے لیڈرشپ کی ٹریننگ ملٹری لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے, میری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں ہے میری. تو اسی وجہ سے جب آپ, اور وہی والی بات ہے, اگر میں مثال کے طور پر میں آج کل یونیورسٹی میں اگر میں پڑھا رہا ہوں اور میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے بجائے وہاں جا کر کوئی نئی کاروائیاں شروع کر دوں
کہ یار یہ کینٹین بھی میں چلاؤں گا وہاں کی, اور یہاں جو پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کا ٹوکن بھی میں لوں گا, تو لازمی بات ہے پھر میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے سکوں. سمپل, بڑی آسان بات ہے, بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. فخر صرف یہ ہے کہ لیکن سر جن کو سمجھ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, دونوں طرف سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی بالکل صحیح, میں مانتا ہوں دونوں طرف. سیاستدان بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں, بالکل سیاستدان ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, بالکل فوجی پولیٹیشین بنے ہوئے ہیں, اور جوڈیشری سیاستدان بنی ہوئی ہے, اور لگتا ہے کہ شاید آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. اسی لیے حالات میرے خیال علمیہ چلا رہا ہے, علمیہ کہیں بیک آؤٹ نہ, مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کہ علمیہ کہیں بیک آؤٹ نہ کر جائیں. اللہ تعالیٰ اگر بیک آؤٹ کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. مجھے تو لگتا ہے سر we always look for Almighty, definitely Almighty ہے, پار ہے, بٹ وہ میں کوٹ کرتا ہوتا ہوں اکثر. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے, سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. وہ کہتا ہے میں اگر آپ خود اپنی حالت نہیں ٹھیک کریں گے تو میں آپ کی حالت نہیں ٹھیک کر سکتا. بے شک, جس کو شعر میں ڈالا ہے علامہ اقبال نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو بات یہ ہے کہ میں نہیں خود کو ٹھیک کرنا ہے, میں آئی ڈونٹ نو کیوں ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. میں آئی ایم ایف کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پیسے دے گا, میں سعودیہ کو کہتا ہوں آپ مجھے ڈیزل تیل مفت دے دیں. اکثر جا کے کہتا ہوں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا ہوں لیکن مانگنا پڑے گا. بالکل یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے, اچھائیاں بھی بہت ہیں, بہت چیزیں ہیں ایسی جو میں نے دنیا کے کافی ممالک میں نہیں دیکھی جو میرے پاس ہیں. جی بالکل صحیح کہا. اسلام آباد لاہور, اسلام آباد, کراچی, ون آف دی فلرسٹ اینڈ ویلتھی سٹیز. لوگوں کے پاس دولت بے حساب ہے, بے حساب دولت ہے یہاں لوگوں کے پاس. غربت بھی ہے, غربت کا بھی ابھی حساب خراب ہوتا جا رہا ہے, لیکن دولت بھی بے حساب ہے. مطلب کروڑوں روپے کی گاڑیاں آپ لے کر روڈ کے اوپر پھر رہے ہیں اور ٹرک والا ٹکر مارتا ہے تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو دیٹ فائنینشیل بیک جو آپ کے پاس ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کرپٹ پریکٹسز بھی بہت ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, دنیا میں جا کر وہ اپنا نام, بالکل اسی کی طرح کا ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے اتنی نہیں ہے جس طرح گلوبل وار انڈسٹری ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا بہت گزارا کر جاتے ہیں. ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو ہم اچھے آرڈر دنیا سے لیتے ہیں, چاہے کاٹن میں ہوتا ہے, چاہے ہوزری آئٹم ہوتے ہیں, چاہے کٹلری ہوتی ہے, چاہے آپ کے سرجیکل آئٹمز ہوتے ہیں. سپورٹس فٹ بال کو دیکھ لیں ابھی تک. اس کا مطلب ہے پوٹینشیل موجود تو ہے, لیکن اس کو موجود تو ہے, لیکن آرگنائز کرنے کی شاید زیادہ ضرورت ہے. اس کو میں آرگنائز سے زیادہ کہتا ہوں اس کو آزادی دیں. زبردست. اس کو ان کلچز میں سے نکالیں جو بیوروکریٹک کلچز ہیں نا, جو سٹرنگز آپ نے باندھے ہوئے ہیں ان سے نکالیں. بزنس مین کو وہ کہتے ہیں آپ اس کو انکریج کریں, بالکل کہ یار تمہیں فری کریں, ان کا مائنڈ کلیئر کریں. ہاں اس کو ہمت دیں, اس کو سپورٹ کریں, فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, آرگنائزیشن وائز سپورٹ کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی سپورٹ کرتے ہیں. بیکاز آپ کی بیک بون اکانومی ہے یار, دنیا اکنامک پہ. بالکل. اور ہاں فوج میں بھی ایک ٹرم یوز ہوتی تھی, نیپولین نے پروبیبلی اس کے دور کی ہے, وہ کہتے تھے آرمی مارچ آن دیئر بیلیز. ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ مارچ کر سکیں گے, بھوکا آدمی تو لڑائی میں ویسے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس کے لیے پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ پیٹ تو فائنینس سے بھرے گا نا. فائنینس کب اچھی ہوگی؟ جب آپ فائنینشیل انکریجمنٹس کریں گے. ہمارے ہاں نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا, اس کے بعد آئے ابھی گنے چنے لوگ ہیں جو لوگ انڈسٹری چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, چھوڑ کے چلے گئے. کوئی بنگلہ دیش شفٹ کر گیا, کوئی سری لنکا شفٹ کر گیا. تو فخر گھوم پھر کے ہم اسی جگہ پہ دوبارہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سرکل میں گھوم رہا ہوں میں تو, کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے.